السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے اور کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کو کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر اور جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلی کوچوں کا کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت کے آنے کا وقت آئے گا وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے رک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو، لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رکھ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھ سکے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پہ یقین ہے کہ قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، گھاس پھوس کے جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو موت آئے گی۔
دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، پروردگار زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کو جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا، بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا، بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، اور جبریل اور میکائیل رہ گئے ہیں، اور ایک میں ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا جبریل اور میکائیل بھی مر جائے تو عرش بولے گا پروردگار جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر دیا کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہو سب مر جائے۔ تو جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ملک الموت اللہ تعالی کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا جبریل اور میکائیل بھی مر گئے، اب صرف میں اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ملک الموت تیسری بار اللہ تعالی کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ملک الموت بتاؤ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا اب صرف آپ رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس کام کو تم نے پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا، اب صرف اللہ کا اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جیسا اصل میں تھا ویسا ہی اب ابد میں رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے اور لپیٹے گا، اور پھر 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ پھر خود ہی اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حکومت و سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری اور اپنے کار اور کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنے حسن جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ پوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹٹر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بولتا تھا، جو ہر چیز پر اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری کہتے نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار لفانے کے قیامت کے دن اس پر حیرت قاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ فدائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، وہ فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، وہ کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والوں، وہ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، وہ خدا کی زمین، خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کی یا مالک کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا۔ زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالی خود ہی اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے۔ حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، حقیقی خالق تو وہی ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ حقیقی خالق تو وہی ہے، حقیقی رازق تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے۔ سب حکومتیں طاقت اور فانی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کی ملمع سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی چمک دمک زرق برق اور لگ کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، لیکن یاد رکھو ہم تو موت کو بھول گئے لیکن ہم کو موت نہیں بھولی گئے۔ موت ہر وقت اعلان کرتی ہے کہ مجھے بھول جانے والوں، انا الموت انا الموت انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات، انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات، انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات، انا الموت الذي افرق بين كل حبيب، انا الموت الذي اخرب الديار والقصور، انا الموت الذي اعمر القبور، انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مسجدة ولا يبقى مخلوقا الا يذوقوني۔ مجھے بھول جانے والوں، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ ولا يبقى مخلوقا الا يذوقوني، اور مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے جو میرا مزہ نہ چکھ لے۔ میرے دوستو، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں کہ امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے، جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو، افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری غفلت کی، تمہاری بد پریزی کی، تمہاری سستی کی بار بار شکایتیں مل رہی ہے، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نظام کے انعد بندوں کے لیے طرح طرح کے وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، پیوند زمین ہو گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر ہی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، جنرل، کرنل آنن فانن اس دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے جسم سے کوئی بھی حصہ نہ مل سکا۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ گھر سے ہنستے کھیلتے خوشی کے ساتھ دیانے بجاتی ہوئی ایک بارات روانی ہوتی گئی، مگر موت نے راستہ میں ہی آ پکڑا۔ والدین کے گھر کوہرام مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں کوہرام مچ گیا۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ میرے دوستو، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگوں، موت کی تیاری کر لو، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی کو جانا ہے۔ میرے دوستو، موت تو بہرحال آئے گی ہی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کے اندھدھن محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں۔ میرے دوستو، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارت ایک ہے۔ حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان
دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر جو کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے، میرے خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے، تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، تاخیر نہیں بھائی، تاخیر میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے، مجھ سے زندگی کے ایک لمحہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کو کہاں کھپائی، اپنی تندرستی کو کہاں گوائی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں میرے لیے جہنم کا ایک دہکتا ہوا ایک ٹکڑا ہوگی۔ انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال سے برکت اٹھا دی جائے گی، میرے زندگی میں برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کے دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطرناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال ازدہی کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے پتھر ٹھوسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر کسی کے زمین دباؤں گا تو میرے گلے میں زمین کا توق ڈال دیا جائے گا۔ اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کے ٹھوکر بنی ہوئی ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ ان کے جسم پر حریر اور کمخاب کا لباس ہوتا تھا، آج وہ پوسیدہ چیتھڑوں میں پڑی ہوئی ہے۔ انہیں مال و دولت اور بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ، کہاں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے حسن کے بوتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رش کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کے فیصلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا؟ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم رات دن کی گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتہ مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکی ہو سکتا ہے تمہارے سینہ میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے جس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہو اس کا ایکسیڈنٹ عنقریب ہو سکتا ہے تمہارے کفن کا کپڑا کلاؤڈ ہاؤس پر بزاد کی دکان پر آ چکی ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تمہارے دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تمہاری مستی اور غفلت و سستی پر کہے لگا رہی ہو۔ اے اللہ کے بندے، اس دن اور اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جا
جب لوگوں میں یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا، مایوسی کا حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ، پھر تمہارے لیے ڈاکٹر اور حکیم بار بار بلائے جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں زندگی کی امید نہ دلائے۔ پھر لوگوں میں یہ آواز آنے لگے، اب تو اس نے نصیحتیں شروع کر دی، اب تو اس کی زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں۔ لمبی لمبی سانسیں آنے لگی، کڑاہ بڑھ گئی، پلکیں جھلک گئی۔ میرے دوستو، اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن اب تو زبان بھی تتلائے گی، اب تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اب تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بھائی بہن رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کبھی بیٹا سامنے آتا ہے، کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی بیوی سامنے آتی ہے، کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے، ابو جان ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اب تو وہ اپنی بچی کو تسلی بھی نہیں دے سکتا، اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آخر تو وہ نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اپنے کارنامے سچے مالک کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دن تمہیں بھی جانا ہے، اکیلا اور تنہا جانا ہے، وہاں نہ تو تمہارا مال کام آئے گا، وہاں نہ تو تمہاری فیکٹریاں اور کارخانے کام آئیں گے، وہاں نہ تو دوست و احباب اور عزیز و اقارب کام آئیں گے، اور نہ ہی اولاد اور بیوی بچے کام آئیں گے، وہاں نہ تو تمہاری ذکاوت و ذکانت اور چلاکی کام آئے گی، نہ تو تمہارا عہدہ و منصب کام آئے گا، وہاں تو صرف اور صرف اعمال کا خرا سکہ چلے گا۔ میرے دوستو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈال آئیں گے جو جگہ روزانہ یہ اعلان کرتی گئی کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ظلمت و تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ جب کوئی بد کردار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے ہی نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور 70 اسدے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس کے اثر سے زمین پر قیامت تک گھاس نہ اگے۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اے انسان تیرے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس دن نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانیوں کی وجہ سے عرق و آلود ہوگا، ہر انسان سخت بھوک، سخت پیاس اور خوف سے بے حال ہوگا، جس دن بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر دور بھاگے گی، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے نفرت کرے گا، جگری دوست آنکھ چرا کر نکل جائے گا صرف ایک نیکی کے لیے، بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا اے ابا جان، آپ دنیا میں میرے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، میں ذرا بیمار ہو جاتا تو آپ راتوں رات جاگتے تھے، خود نہیں سوتے تھے مجھے سلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے مجھے کھلاتے تھے، میرے لیے آپ اپنا آرام و راحت چھوڑ دیتے تھے، اے ابا جان
آج میں مشکل میں گرفتار ہوں اور وہ بھی کوئی زیادہ نیکی، صرف ایک نیکی کی بات ہے۔ اے ابا جان مجھے ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میری بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی پار لگ جائے۔ تو دنیا میں بیٹے پر جان نچھاور کرنے والے باپ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا اور کہے گا جا مجھے خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی شوہر کے پاس جائے گی اور کہے گی دنیا میں آپ کی ساری محبت میرے اوپر قربان رہا کرتی تھی، میرے ایک اشارے پر آپ آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آج کچھ زیادہ نہیں، میں صرف آپ سے ایک نیکی چاہتی ہوں۔ ایسی بیوی کو بھی شوہر ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ گویا اس دن تمام دنیاوی رشتے کچے دھاگے کی طرح پھوٹ جائیں گے۔ اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو ہمارا اعمال کام آئے گا، ہمارے اعمال کا کھرا سکہ کام آئے گا۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں سانپ اپنے منہ میں جہنم میں لے کر چلا جائے گا جس کا نام جریس ہے، جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سر 7ویں آسمانوں پر ہوگا اور اس کے دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے کہ اے جریس تو دوزخ سے باہر کیوں آ گیا؟ تو وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمیوں کو لینے آیا ہوں۔ نمبر 1 نماز نہ پڑھنے والے کو، نمبر 2 زکوٰۃ نہ دینے والے کو، نمبر 3 سود لینے والے کو، نمبر 4 شراب پینے والے کو، نمبر 5 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے کو۔ جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا دل، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزخی کو اس آگ میں جوتا پہنایا جائے گا تو اس کے تپش کی وجہ سے اس کا بھیجا بانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ اللہم احفظنا، اس لیے اے اللہ کے بندو آج اللہ کے سامنے رو لو، گڑگڑا لو، توبہ اور اظہار ندامت کر لو، کل تمہارا رونا گڑگڑانا بیکار جائے گا۔ آج اللہ کی گرفتار سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو، کل تمہارا ڈرنا ضائع جائے گا۔ آج اللہ کی اطاعت کر لو، اس دن اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ آج سوچ لو، کل تم سوچو گے تو صحیح لیکن تمہارا سوچنا بیکار ہوگا۔ آج ہماری باتوں کو سن کر عمل کر لو، کل سنو گے تم تو صحیح لیکن تمہارا سننا فضول ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کون ہو گیا؟